بشار الاسد کی جیل سے رہا ہونے والے قیدیوں کی دکھ بھری داستانوں کی ایک سیریز چلا رہا ہوں میں۔ جو بھی وہاں سے مجھے معلومات ملتی ہے تو کوشش کرتا ہوں کہ ویڈیو کی شکل میں آپ تک پہنچائی جائے۔ تو وہاں پر جو قاسم نام کا، جس کی پچھلی ویڈیو میں آدھی باتیں میں نے بتائیں، تو اس نے ہی بتایا کہ جو جیل تھا تو اس میں جو لوگ کھانے کے، بعض لوگ ہوتے ہیں جن کو بھوک زیادہ لگتی ہے، تو ایک روٹی دی جاتی تھی ایک دن، مطلب ایک روٹی چھوٹی سی دی جاتی تھی، دوسرے دن آدھی دی جاتی تھی، تیسرے دن اس کا بھی آدھا کیا جاتا تھا، اور چوتھے دن دی ہی نہیں جاتی تھی۔ تو اگر کسی قیدی کو بھوک لگ رہی ہو یا وہ کھانے کا میں اس کا دل کر رہا ہو، تو اس سے کہا جاتا تھا کہ پہلے گارڈ کے ساتھ جن سے زیادتی کرواؤ، تو پھر اس کے بعد سے تمہیں کھانا ملے گا۔ مطلب کہ اس قدر زیادتی کی جاتی تھی۔ ایک اور بندہ جس کا نام عماد تھا، وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، تو وہ بولنے کی سکت نہیں رکھتا ہے، اس کو بہت زیادہ مارا پیٹا گیا اور وہ بے ہوشی کی حالت میں ہے، نیم بے ہوش ہے۔ اور کبھی اگر اس کی والدہ اس کی دیکھ بھال کر رہی ہے ہاسپٹل میں، تو کبھی اگر والدہ کا ہاتھ اس کے جسم پر لگتا ہے تو اس کی بہت بڑی چیخ نکلتی ہے، اور کبھی اگر اس کی آنکھ لگ جاتی ہے تو ایک دم سے وہ گھبرا کے یا چیختا ہوا وہ جاگتا ہے۔ اور پھر اس سے پوچھنے کی کوشش کی، BBC کا جو نمائندہ وہاں پر گیا تھا تو اس سے پوچھنے کی کوشش کی کہ تم کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، تو اس نے کہا کہ میرے جسم میں جان نہیں ہے، میں بول نہیں سکتا ہوں، اور میرے ساتھ اتنا ظلم زیادتی ہوئی ہے کہ میں وہ بیان نہیں کر سکتا۔ جو عماد نام کا شخص ہے تو اس کی کمر کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، تو اس نے اپنے بارے میں بتایا کہ مجھے یہ سزا دی گئی، یا میری کمر کی ہڈی ایسے ٹوٹی ہے کہ مجھے گھٹنوں کے بل بٹھایا گیا ہے، اور پھر اوپر سے ہو کر تو گارڈ نے مجھ پر چھلانگ لگائی ہے، تو جیسے ہی وہ میری پیٹھ پر آ کے اس نے چھلانگ لگائی تو میری یہ کمر کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اور اس کے بعد سے لے کر تو سالوں سے میں اسی درد میں ہوں اور میرا علاج نہیں کروایا گیا۔ ایک اور قیدی جس کا نام محمد سعید ہے، اس نے ہمیں بتایا کہ جس کے جیل میں تھا تو اس نے اپنے دانت بھی دکھائے کہ یہ میرے دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، اور یہ جو گارڈ تھا تو اس نے مجھے مکہ مارا تھا، جس کی وجہ سے میرے یہ دانت ٹوٹ گئے تھے۔ اور اس نے یہ کہا کہ ہم 20-25 بندے ایک ہی کمرے میں تھے، اور جیسے ہی گارڈ آتا تھا تو اس کے پاس سب کے نام ہوتے تھے، تو وہ آ کے نام پکارتا تھا کہ یہ نام کے بندے آ جائیں، تو بس ہمیں پھر پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو گئے ہیں تو ان کو مار پڑنے والی ہے۔ اور پھر ایک تو یہ مارتے تھے، اور پھر اس نے دوسری اگلی بات جو بتائی کہ جن لوگوں کے نام پکارے جاتے تھے تو ان کو لے جاتے تھے تو وہ واپس نہیں آتے تھے۔ جتنے لوگ بھی ہمارے ساتھ رہتے تھے تو ہر روز 5 یا 10 بندوں کو وہ لے کے جاتے تھے، جو کبھی بھی واپس وہاں پر نہیں آئے۔ جو وہاں سے قیدی رہا ہوئے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ ہم کیونکہ زیادہ ٹائم خاموش رہتے تھے تو ہمیں خاموش رہ کے ہمارے جسم میں، ہمارے ذہن پر بہت ساری بیماریاں آ جاتی تھی، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد سے آپ کو پتہ ہوگا کہ 2021 میں کرونا آ گیا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ کرونا میں بہت زیادہ لوگ بیمار ہو گئے تھے، اور جو لوگ مطلب کہ تھوڑے بہت بھی بیمار ہو جاتے تھے تو ان کو لے کے جاتے تھے تو وہ واپس نہیں آتے تھے، ابھی واللہ عالم ان کو کدھر چھوڑتے تھے۔ اور وہ جو ہڈیاں ملی ہیں تہہ خانے سے، جو ہڈیاں ملی ہیں، تو زیادہ امید یہ ظاہر کی جا رہی ہے کہ وہ جو ہڈیاں ہیں تو وہ انہی لوگوں کی ہیں جن کو وہ مار دیا جاتا تھا، یا پھر ان کو اس تہہ خانے میں ڈال کے تو بند کر دیا جاتا تھا، ان کی خبر نہیں لی جاتی تھی کہ وہ زندہ ہیں یا مر چکے ہیں۔ ہزاروں لوگوں کو مار دیا، 13 لاکھ لوگ جو ہے تو وہ اس نے اس جیل میں ڈالے، اور جن میں سے 2-3 ہزار ہی واپس آئے ہیں، باقی سارے وہاں پر ختم ہو چکے ہیں۔ جن میں سے اکثریت جو ہے تو وہ جہنم میں اس نے جلائے ہیں، جو اس نے اپنی جہنم بنائی ہوئی تھی، اور اس کے علاوہ بہت سارے کو پھانسی دی ہے، بہت ساروں کو وہ مشین میں دے کے تو طے کر دیا، بہت ساروں کو ایسے تہہ خانے میں رکھا کہ وہاں پر جیسے آپ قبر میں بند ہو جاتے ہیں تو آپ کو کھانے پینے جینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو ایسے جگہ پر رکھا، جو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ وہ پیشاب اور چوہے، مرے ہوئے چوہے ان کو دیے جاتے تھے کھانے کے لیے، اور وہ ایک دوسرے کا پیشاب پی کے تو وہ زندہ رہتے تھے۔ تو اس حالت میں ان کو رکھا گیا، اور اکثریت مطلب کہ اگر 13 لاکھ لوگوں کو قید ہوئی اور اس میں سے 4,000 یا 5,000 لوگ رہا ہوئے تو باقی سب کدھر گئے ہیں؟ باقی سب اس کا مطلب ہے کہ وہیں پر مر گئے۔